اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ چھٹی مجلس ہے، 6th مجلس ہے. ہڈن ٹروتھ our last journey. اب مجھے ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ 6 دن سے سب سن رہے ہیں کہ یہ ہڈن ٹروتھ ہے کیا. اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہو کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اسی کی طرف واپس جانا ہے. یہ بالکل کنفرم ہے کہ ہم کو اسی کے پاس جانا ہے، اور جانا کب ہے یہ کنفرم نہیں ہے. کیسے جانا ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہے. بامبے سے جانا، کہیں اور سے جانا، یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کس طرح جانا یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کتنے دن بیمار رہ کے جانا یہ بھی کنفرم نہیں ہے. یا 1 سیکنڈ میں چلے جائیں گے یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کتنے ایک کنفرمیشن کے کتنے آپ کے دروازے کھل گئے. یہ ایک ایک چیز ایک ایک مجلس ہے. یہ چیز اگر انسان صرف سوچ لینا کہ کتنے سال بیمار رہ کے جائیں گے، آج صحت ہے، آج ہیلتھ ہے، آج بالکل فزک ہماری صحیح ہے. یہ سب کے لیے، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، لڑکی لڑکا ایوری بڑی، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ینگ ہے، چلا گیا کوما میں. کتنے سال. ینگ لوگ بھی جن پہ واجب ہے ہر چیز، ان کو بھی اپنے ذہن کو کھولنا ہے، ان کو بھی ریئلائز کرنا ہے کہ یہ اتنا ایک انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے کتنے سوالات ہوئے اس کے ساتھ، کتنے سال بیمار رہ کے جانا ہے پتا ہے کسی کو. اور آپ سوچیں کبھی ہاسپٹل میں جا کر خدا نہ خواستہ کوئی مومن کو دیکھے. ہاسپٹل میں حکم بھی یہی کہ جب تم جاؤ اور دیکھو تو اپنی آنکھوں کو کھولو کہ دیکھو یار یہ کل تک میرے ساتھ گھومتا تھا، آج کیسا پڑا ہوا ہے، کس طرح پڑا ہوا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. وہ لائف جو ہے نا دوستو، اس لائف میں ایک سٹیج ایسا آتا ہے، جوان ہے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ایک بیمار ہو گیا، کوما میں چلا گیا، اللہ سب کی حفاظت کرے. ایک سٹیج ایسا آتا ہے جوان کا، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. 1 سال ہاسپٹل میں تھا، 1 سال. ایک سٹیج ایسا آیا، ادھر وائر ادھر مشین. پیسے والے لوگ تھے، بہت پیسہ تھا. باپ چاہ رہا تھا کہ بیٹا بچ جائے. 1 سال بہت لوگ، لاکھوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا، ہر طرف وائرس لگے ہوئے. ایک سٹیج ایسا آیا کہ وہ ماں جو اتنی دعا کر رہی تھی نا، ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو جا رہا ہے تو چلا جائے، اللہ اس کی مصیبت کو آسان کر دے. اور جب بالکل لاسٹ بریتھ لینے لگا نا تو ماں یہ بول کے رو رہی تھی کہ بیٹا میری ضعیفی کا تو سہارا ہے، اولڈ ایج کا سہارا تھا، چلا گیا. باپ یہ بول کے رو رہا تھا کہ تو میرا بزنس کا، میرے کاروبار کا، میری زندگی کا تو ایک بیٹا ہے، تو میرا سہارا تھا. وائف اس کی رو رہی تھی کہ میں ویڈو ہو جا رہی ہوں. اس کے بچے رو رہے تھے کہ ہم یتیم ہو رہے، فادر کے بغیر زندگی گزارنا پڑے گا. ہر آدمی جو رو رہا تھا وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے رو رہا تھا، اپنی غرض کے لیے رو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا تو مرے گا، میرے ساتھ بچے بول رہے ہیں ہم یتیم ہوں گے، عورت بولتی کہ میں بیوہ ہوں گی، ماں بول رہی کہ تو میرے بوڑھاپے کا سہارا تھا، چلا جا رہا. باپ بول رہا. ہر آدمی اپنے انٹرسٹ کے لیے رو رہا، کوئی اس کے لیے نہیں رو رہا تھا، کوئی اس کے لیے نہیں رو رہا تھا. وہ اکیلے وہاں رو رہا ہے
کہ میں ان سب کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا, تم اپنی زندگی یہاں گزار لو گے بامبے میں, لیکن میرا کیا ہوگا؟ معصوم یہی کہتے ہیں کہ کبھی اس کے بارے میں سوچو. مولا علی نے کیا کہا؟ اشد من الموت, اشد من الموت, موت کے بعد کا حصہ اشد من الموت ہے, موت سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے. تمہارے امیجنیشن میں نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. میرا مقصد صرف یہ تھا رضوی کالج کے اس عشرے کا کہ ہمارے پاس اگر اویئرنیس نہیں آئیں گی, ہم تیار نہیں ہوں گے, بلیو می وہ لمحہ جب آئے گا نا, اور وہ لمحے کے بارے میں ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اب آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا, کب آئے گا اور کہاں سے جائیں گے. جیسے میں بار بار کہہ رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا جب. ریگریٹ, مولا علی کا جملے کو یاد کرے کہ علی کہتے ہیں کہ انسان اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹتا ہے, کہتا ہے یار یہ میں کیا کر گیا. کل کی بات جہاں ختم ہوئی وہیں سے شروع کر رہا ہوں. کل کہاں ختم ہوئی کہ اس نے کہا سلمان مجھے اس روم میں لے کے جا کے میرے کپڑے ان کو اتار دیا, انہوں نے اتار دیا کپڑے, نیکٹ کر دیا. میرے بچوں کے سامنے مجھے شرم آ رہی تھی. میرا بیٹا میرے جسم کو دیکھ رہا تھا. ایک انسان کے لیے شرم کی جگہ ہے, لیکن کتنا مجبور, کتنا ہیلپ لیس انسان ہوتا. دوستو پلیز سوچو ان آنکھوں سے. اور مجھے افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہہ رہا, آج کل ہماری سوسائٹی میں کیا ہے, ہمارے سماج میں کیا ہے, باپ ماں جب مرتی ہے لے کے جا کے دوسروں کے حوالے کر دیتے. اتنی اولاد کو توفیق نہیں ہے کہ خود شاور دے, خود غسل دے. آپ کہیں گے یار میں غسل دوں گا, مجھے تو ڈر لگتا ہے باڈی سے. کتنے اسلام کہاں چلا گیا, ہمارا ریلیجن کہاں چلا گیا. خوف کس سے کھا رہے ہو؟ ڈیڈ باڈی سے, مردے سے. بابا اگر ڈرنا ہے نا تو زندوں سے ڈرو, مردوں سے کیا ڈر رہے ہو؟ زندہ نقصان پہنچائے گا, مردہ نہیں نقصان پہنچائے گا. زندہ جو لوگ زندہ ہے نا ان سے ڈریں, وہ آپ کو ہرٹ کریں گے, وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ تو بیچارہ پڑا ہوا, یہ کیا نقصان پہنچائے گا. ڈرنا ہے تو زندوں سے ڈرو, مردوں سے مت ڈرو. ہمارا تو حالت یہ کہ لے کے جا کے آپ کو پتا ہے اس کا ثواب کیا ہے. اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک چلو پانی, ایک پانی اگر آپ نے کسی ڈیڈ باڈی پہ ڈالا, اتنا سا پانی ڈالا, تو روایت کا جملہ ہے کہ جہاں جہاں پانی جائے گا اللہ تمہارے 1,000 گنا, ایک ڈراپ کے بدلے میں 1,000 گنا تمہارے معاف کرے گا, 1,000 نیکی تم کو لکھے گا اگر تم کسی ڈیڈ باڈی پہ 1 گلاس پانی ڈالتے ہو. یہ انتہائی ثواب ہے. میری ریکویسٹ آپ سے یہ کہ جب خدا نہ خاصہ کسی کا کچھ ہو تو بیٹے پہ فرض ہے, بیٹی پہ فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے, خود دے, اور بیٹے پہ فرض ہے کہ خود باپ کو دے. انتہا سے زیادہ ثواب ہے. اگر لوگوں کے حوالے کرو گے وہ ثواب تمہارا پورا چلا گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے سلمان ختم کر دیا, مجھے پانی ڈالنا شروع کیا, میرا جسم ٹوٹا ہوا تھا, بروکن, بالکل ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, ایک ہڈی, ایک رگ, ایک نرو انسان کی ٹوٹ جاتی ہے جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے. ایک رگ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ٹوٹا ہوا رہتا ہے کہ کل جیسے میں نے کہا کہ چونٹی اگر اس کے جسم پہ چلی تو اس کو تکلیف چیختا ہے کہ آہستہ آہستہ سلولی. کہا پانی جب ڈال رہا تھا, جب میری باڈی کو وہ پلٹ رہا تھا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی پہاڑ سے زمین پہ پھینک رہا ہے. یہ سلمان سے اس نے کہا. اس کے بعد وہ کہتا ہے سلمان مجھے ایک کپڑے میں ریپ کر دیا. آج میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا کہ لوگ کفن تو لاتے ہیں, اب تو ماشاءاللہ اتنی اویئرنیس تو ہماری کمیونٹی میں آ گئی. ایک چیز یاد رکھیں, ہر کے گھر میں کربلا کا کفن ہونا چاہیے, ہر کے گھر میں اسپیئر میں رکھو. اگر آپ کربلا نہیں جا رہے, اللہ ہم کو پہلے زیارت نصیب ہو کربلا کی. کربلا اگر آپ نہیں جا سکتے, حالات آپ کے نہیں ہیں,
آپ جو زائرین جا رہے ان سے ریکویسٹ کرو کہ آپ کے لیے کفن لے کے آؤ. کفن از سو امپورٹنٹ کہ کفن کے ساتھ کربلا کا کفن ہو تو آپ کے آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کے اوپر رحمت آ جاتی. اگر کربلا کا کفن اور خاک شفا, یہ یاد رکھنا, میں آج آپ کو ایک تحفہ دے رہا کہ جب بھی آپ رارام باغ جاؤ کہ خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے اس کی مومن کی خبر کے پاس, تو آپ جاتے جاتے تربہ, خاک شفا, سجدگاہ یا تسبیح لے کے جاؤ. اپنے دوست کو, جانے والے کو ایک آخری تحفہ دو. آپ اس کو پیسے نہیں دے رہا, آپ کو اس کے لیے کوئی چیز نہیں دے رہے, آپ کچھ نہیں, جو سب سے زیادہ سستا خاک شفا کی تسبیح یا سجدگاہ سب کے پاس رہتی ہے, آپ جا کر اس کی خبر میں ڈال دو. پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اس کے لیے کر رہے, وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا. اس لیے کہ کسی کے گھر خبر کے اندر اگر خاک شفا ہوگی تو یہ میرے جملے نہیں, اس امام کے جملے ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کہتے ہیں کہ جس کی خبر میں ہمارے دادا کی خاک ہوگی خبر کی, اس کی خبر میں پھر عذاب نہیں ہوگا. تو آپ کے اوپر لازم ہے, واجب نہیں ہے. جب بھی کسی کے میت میں اگر جا رہے آپ لے کے جاؤ, لے کے جا کے بیٹے کو بولو, بیٹی کو بولو, بھائی میں ڈالنا چاہ رہا ہوں, کوئی منع نہیں کرے گا, آپ ڈال دیں. کفن از سو امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ 15 سال پہلے کفن لا لیا, پڑا ہوا ہے کفن گاربیج میں گھر میں. کفن ایکسپینسو سے زیادہ ایکسپینسو لے سکتے, موسٹ ایکسپینسو کفن آپ دے سکتے میت کو, میں ذمہ دار ہوں اس کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کاٹن کا دو خالی, نو, کفن آپ ایکسپینسو بھی دے سکتے, بہترین کفن دو, آپ مس کر کے دو, اس کا لاسٹ ڈریس ہے. اچھا یہ سوچ لو, آج آپ نے بامبے میں کفن دے دیا اپنے باپ کو, باڈی ختم ہو گئی, جب ڈے آف ججمنٹ میں وہ اٹھے گا تو اسی کفن کے ساتھ اٹھے گا. اگر آرڈری ہے, ڈسٹ میں پڑا ہوا ہے, تو وہ کفن کے ساتھ ہی اٹھے گا. تو اپنے باپ کو, اپنی ماں کو بہترین کفن دو, اور کفن لا کر اپنے گھر میں رکھو. ہر بامبے کے گھر میں, ہر مومن کے گھر میں کفن ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. اور کفن وہ ایسی چیز ہے کہ کفن آپ کو ٹوٹل پروٹیکشن دے گا. وہاں پہ ایسا پروٹیکشن دے گا, آج آپ کو احساس نہیں ہے سفید کپڑا ہے, یہ خالی یہ کپڑا کاٹن کا کلوتھ ہے, 2 پیسز ہے. مے بی یو تھنک کہ یار اس کی کیا ویلیو ہے. نو, ویلیو نہیں ہے, پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ کپڑا جب باڈی پہ تمہاری لاش اس میں ریپ کریں گے نا, یہ کپڑے کے ساتھ جب تم جاؤ گے اندر, تو روایتوں میں ہے کہ جانور بھی حملہ بازخ نہیں کرتا, عذاب الہی نہیں آتا. اس لیے کہ حسین کی بارگاہ سے خبر مبارک سے مسے, تو کوشش کرو کہ کفن میل پرانا مت ہو. کفن میں کنجوسی کیا ہے یار, کہ کفن میں چھوٹا سا لے لو, یہ کر لو. ارے بابا یہی ہوگا تمہارا ڈریس. دنیا کے جو ڈریسز ہے نا وہ سب یہیں رہ جائیں گے. یہیں پہ آپ کے وارڈروب میں پورے سلکن ساڑیز رہ جائیں گے, سلکن ڈریسز رہ جائیں گے, آپ کے ہزاروں ڈالر کے کپڑے یہاں رہ جائیں گے. لیکن جو آپ کے ساتھ جانے والا ہے اس کپڑے کے بارے میں فکر کرو, اس کفن کے بارے میں فکر کرو, اس ڈریس کے بارے میں فکر کرو کہ جو ڈریس پہن کر تم اللہ کے سامنے جاؤ گے, جو ڈریس پہن کر تم امام کے سامنے جاؤ گے, اگر کفن معمولی دیا تو اس میں کوئی وہ نہیں, زیادہ سے زیادہ ایکسپینسو دو اور اس کا خیال رکھو کفن کا. اس لیے کہ تمہارا لاسٹ ڈریس ہے. دنیا کے کپڑوں کے چکر میں چھوڑو, وہ کپڑے کے بارے میں سوچو کہ جو ہمیشہ تمہاری باڈی پہ رہنے والا ہے. یہ کپڑے باڈی پہ رہنے والے نہیں ہیں, یہ کپڑے آج ہے کل نہیں, لیکن وہ ہزاروں سال, لاکھوں سال وہ آپ کی باڈی پہ رہنے والا ہے. تو اس کا خیال رکھو. لیکن کفن کو لانے کے بعد خمس دیا ہوا کفن ہو, حرام کے پیسے کا کفن نہ ہو. اگر خمس نہیں دیا, حرام کے پیسے کا کفن ہے, تو یاد رکھو وہی کفن عذاب کا کفن بن جائے گا, آگ کا کفن بن جائے گا. امیجن کریں کفن اگر آگ کا بن گیا. اب میں یہاں روک کے ایک واقعہ پڑھتا ہوں, عجیب چیز ہے, عجیب چیز ہے. ایک نوجوان کاروباری آدمی, بزنس مین, بہت پیسے کمایا. نوجوان مینس ارلی 30s میں تھا یا لیٹ 30s میں تھا, اور بہت کماتا تھا پیسے. لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی صدقہ, کوئی خیرات, کسی کو ڈونیشن, کسی کو کچھ دینا ہے,
تو وہ دینے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ ہوتا، کسی کو 100 روپے دے رہا، کسی کو، یہ واقعہ تبریز کا ہے، ایران کے شہر تبریز کا، جب بھی جو دے رہا یہ سوچ کے دے رہا کہ یہاں دوں گا تو میرا انٹرسٹ ہے، اگر میرا نام ہوگا، میری فیملی کا نام ہوگا، میرے بزنس کا نام ہوگا، لوگ میری تعریف کریں گے، تو وہاں ڈونیشنز دیتا تھا، جہاں پہ اس کو یہ کنفرم رہتا تھا کہ یہاں سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، لے کے چلا جائے گا، میرا نام ہی نہیں ہوگا، اس کی کبھی مدد ہی نہیں کرتا تھا۔ دیکھ کے مدد کرتا، سب کو بتا کے مدد کرتا، ایون کسی کو اگر کوئی چیز بھی دے رہا، ایک کمرہ، ایک روم بھی، اگر اس لیے بہت پیسے والا تھا، ایک روم بھی اگر دلاتا اس کے لیے بناتا، کئی اس نے رومز لوگوں کو اس زمانے میں رومز بنا کے دیے تھے اس نے، تو کئی رومز بنا کے دیتا تھا، تو لیکن روم اگر اس نے بنایا تو پوری مارکیٹ میں بتاتا تھا کہ دیکھو میں نے اس کے لیے روم بنایا، اس کو میں نے روم دیا، اس طرح کے باتیں۔ اس کے بعد وہ بندہ کبھی بھی وہ خمس ادا نہیں کرتا تھا، اس کا یہ عالم تھا کہ، اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ اس کے سگا بھائی کے جو بزنس دونوں کا شیئر کرتے تھے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی ساتھ ہے، ایک بھائی خود زندہ تھا، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا یا چھوٹے بھائی کا، مجھے یاد نہیں ہے، تبریز کا واقعہ عجیب واقعہ ہے۔ تو چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، چھوٹے بھائی کا جو بزنس، اس کا بزنس پارٹنر تھا، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے، اس نے جس کو جتنا دینا ہے اتنا دے دیا، اس کے بعد کہا یار تم کو میں اب جو بھی مانگنا تم مجھ سے مانگو، بھائی کا حق ادا نہیں کیا، اور حق میں بھی پورا وہ کہتا ہے میں ادا کیا 25%، 50% اس طرح دیا، حق ادا نہیں کیا، کچھ حق اس کے پاس ہی رہ گیا، مر گیا۔ مرنا تھا، کفن تو تھا، ایکسپینسو کفن تو تھا، اب جب پہنچا اندر تو یہ کفن آگ کا بن گیا۔ آگ، آپ امیجن کریں کہ ایک پورا آگ کا سوٹ بندہ پہنا ہوا ہے۔ میں نے انڈیا میں ایک جگہ پر جہاں یہ ہندوز جلاتے ہیں، تو وہ جو پورا ان کا وہ کیج ہوتا ہے، آج کل تو لکڑی کے اوپر تو کم ہی جلا رہے، ہیٹرز، وہ جو پورے کیج بنا ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے باڈی کو، میرا جاننے والا تھا، اس کو اندر کیا، بلیو کریں 1 گھنٹے کے بعد وہ پورا جو 6 فیٹ کا آدمی تھا وہ جو ہے ایشز بن کے باہر آئے اس پوری پلیٹ کے اندر 1 گھنٹے میں، ٹیمپریچر اتنا تھا اندر، وہ ختم ہو گیا، ایشز بن گیا۔ لیکن وہاں ایشز نہیں بنے گا، وہاں کا روایت کا جملہ ہے کہ جب ایسے لوگ جو یتیم کا مال کھا کر جاتے ہیں، ان کے کفن کو پروردگار آگ کا کفن بنا دیتا ہے، آگ کا کفن۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم کو آج رات میں بستر پہ جا کے یہ سوچنا ہے کہ کہیں کسی مومن کا حق تو میری گردن پہ نہیں ہے، کہیں کوئی سی رشتہ دار کا حق تو میری گردن پہ نہیں ہے، کہیں کوئی میرے دوست کا حق تو میری گردن پہ نہیں ہے، کسی یتیم بچوں کا حق تو میرے گردن پہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کے زندگی گزارو دوستوں۔ میں اسی لیے اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتا کہ ہمارے بچوں میں اگر اویئرنیس آ گئی تو بچے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تو پوچھیں ود ریسپیکٹ، ماں باپ کا جو ریسپیکٹ ہے اس سے ابھی پوچھ لیں کہ ڈیڈ کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے تمہارے بزنس میں کہ تمہاری گردن پہ کسی کا حق ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا حق ہماری گردن پہ ہے اور وہ انسان اگر ختم ہو جائے تو یقین کریں وہ کفن اگر آگ کا ہوگا تو باہر آ کر وہ بولنے والا نہیں ہے۔ تو ہماری اس کی اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ کا گناہ کیا تھا، اس کی اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ باپ نے کیا کیا تھا، تو حالت یہ ہوگی کہ پرابلم میں آئے گا۔ اس کے لیے بہترین دوستو چیک یور سیلف کہ کہیں بھی کسی کا حق تو ہماری گردن پہ نہیں ہے۔ میں ایک بات یہاں روک کے بولوں آپ کو کہ ایک مومن کا یتیم کا حق کھانے سے، ایک یتیم مومن کا حق کھانے سے کفن آگ کا بنتا ہے۔ اگر کوئی یتیم فاطمہ کا حق کھا لے، یتیم فاطمہ کا حق کھا لے، سمجھ رہے میں کدھر بول رہا ہوں؟ خمس پہ بول رہا۔ اگر کسی نے یتیم فاطمہ کے حق کو ادا نہیں کیا، امام کے حق کو ادا نہیں کیا،
میں مسئلہ نہیں بتا رہا, میں صرف بول رہا جس کی آپ تقلید میں اس کو دے. میرے قریب 1 روپیہ لے کے نہیں آنا, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے خمس لینے کا, نہ میں لیتا ہوں. اللہ نے مجھے بہت دیا, میں دیتا ہوں خمس, لیتا نہیں ہوں. آپ جس کی تقلید میں ہے بامبے میں, جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اسی کو دے. میں صرف بات بتا رہا, یہ لازم ہے دوستو, یہ سوچ کے مت کرو کہ یار کیا دیں گے, بچتا ہی نہیں ہے, بچتا ہی نہیں ہے, بچتا ہی نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دو. لازم ہے, لازم ہے, لازم ہے. ایک معمولی یتیم کا, ایک مومن کا حق کھانے سے تمہارا کفن آگ کا بن جائے گا. اگر یا خمس نہیں دیا, اور خمس یہ نہیں ہے کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے, وہ گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی, وہ گھر میں کبھی بھی رزق کھل نہیں سکتا, وہ گھر میں ہمیشہ پرابلمز رہیں گے کہ جو حق فاطمہ ادا نہیں کرتا. 1 روپیہ بنتا ہے 1 روپیہ دے دو, 1 لاکھ بنتا ہے 1 لاکھ دے دو, لیکن 2 ضرور. جس کو دینا ہے 2, لیکن 2 ضرور. کیلکولیشن کرو اور 2. بہرحال آگے بڑی بات, اس نے کہا کہ اس کے بعد مجھے جب گھر سے لے کے چلے, میں نے لاسٹ ٹائم اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھا. آخری مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا, میری بیوی رو رہی تھی. میرے بچوں کو دیکھا, میرے بچے رو رہے تھے. میں نے بیوی بچوں کو دیکھا اور میری باڈی چلنے لگی. چلتے ہوئے قبرستان میں پہنچ گئی, اس گریو یارڈ میں پہنچی جہاں سے برزخ کا پیریڈ شروع ہو گیا. اب میں نے کہا تھا کہ میں برزخ میں پہنچ گیا, اب وہاں پہ پہنچا. اب میں بات کو یہاں روک کے آپ کی لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے, خدا نہ خواستہ بامبے میں کسی کا انتقال ہوا, گھر سے باڈی لے کے چلے. جب گھر سے باڈی لے کے چلے تو اس نے آخری مرتبہ اپنی فیملی کو دیکھا. آپ باڈی لے کے آرام باغ جاتے ہیں, آرام باغ میں جا کر کس کے حوالے کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو. اگر آپ غسل دیتے ہیں فائن, اگر غسل نہیں دیتے تو آج کی مجلس کے بعد تھوڑا سا تیاری کر کے غسل دینا سیکھو. بیٹے مجھ سے نہیں سیکھو, جا کر وہاں پہ غسل دو اپنے باپ کو, اپنے ماں کو, اپنے بھائی کو, اپنے مومن کو. وہاں اس کے بعد آپ نے اس کو دے دیا. وہاں پہ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. باہر کچھ گاڑیاں دوسری گاڑی کو obstruct کر رہی ہے, تو باہر جو گاڑی ہے اس کا نمبر ہے MH04 EF0554 رٹس, ماروتی رٹس. ایک اور گاڑی ہے MH02 AY3519, دوسروں کی گاڑی کو obstruct کر رہی ہے جس طرح سے آپ نے پارک کیا ہوگا. گرے کلر کی اسٹیم ہے. I'll repeat the number MH04 EF0554, اور دوسری گاڑی ہے MH02 AY3519. It is obstructing the cars outside. جس کی بھی ہے پلیز اس کو وہاں سے ہٹا دیجئے. پر محمد والے محمد صلوات. آپ کو معلوم یاسین مرچنٹ کیوں آئے تھے؟ وہ خوف کو ختم کرنے جو آپ لوگوں کے چہروں پر ہے. یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا مجمع ریلیکس ہو جائے. میں نہیں, یاسین تو ریلیکس ہیں, آپ ریلیکس رہیں, ریلیکس. میں آپ کو اس منزل تک نہیں لے کے جا رہا. تو بہرحال آپ نے آرام باغ لے کر گئے. آپ کیا کیا آرام باغ میں لے جا کے غسل دیا. وہاں سے کتنی دور ہے اندر؟ 5-10 منٹ میں سیدھا آپ گریو کے پاس پہنچ گئے. گریو 2 دفعہ رکھا, اٹھایا. کبھی رکھتے وقت سوچا کہ میں رکھ کیوں رہا ہوں؟ اگر آپ سے کوئی نان مسلم یا کوئی مسلم یہ پوچھے, یار تم گریو اپنے جو غسل جہاں دیا وہاں سے انٹرنس سے قبر تک 100 میٹر بھی نہیں ہے, تم 2 دفعہ نیچے رکھ رہے ہو, اٹھ رہے ہو, پھر رکھتے ہو, اٹھتے ہو. کیا مطلب ہے, کیوں رکھ رہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اسلام کا ہر فعل میں سوچو, یہ کیوں کر رہا میں,
बॉडी के साथ नीचे रख रहा हूं, उठा रहा हूं, फिर रख रहा हूं, फिर उठा। वाई औरत की होने दो, लड़की की होने दो, लड़के की होने दो, मर्द की होने दो, सब रखते। कभी सोचा, क्वेश्चन आया कि मैं क्यों रख रहा? इसीलिए रख रहा दोस्तों, इसीलिए रख रहा। ये इमाम का हुक्म है, मासूम का हुक्म है कि बॉडी को सीधा एक दफा तुम जब ग्रेवयार्ड में एंटर हो, गेट के अंदर, गेट में एंटर हो, एक सलवात पढ़ लें बाबा से बुलंद। आप प्लीज मेरी तरफ मुतवज्जह रहे। एक दफा एंटर हुए तो हुक्म यह है कि 2 दफा 3 दफा रखो फिर उठाओ, रखो फिर उठाओ। इसलिए कि अगर कोई वैसी स्ट्रेट लेके जाता है तो मरने वाला जो बॉडी जिस तुम्हारे बाप की लेके जा रहे हो वो चीखती है, वो फरियाद करती है। इमाम कहता है इसलिए नीचे रख के उठाओ कि कम से कम जाने वाले को आदत हो जाए, आदत हो जाए, घबराहट खत्म हो जाए। बड़े घर से आ रहा, छोटे घर को देख रहा, जब वो पहुंचता है, आप यकीन करें अगर हमारी आंखों के कानों के सामने से पर्दे हट जाएं तो हम अपने बाप की, अपने माँ की आवाज सुनेंगे। यकीन मासूम का जुमला है, ये जुमला मेरे मौला का है। मौला अली कहते हैं कि अगर तुम उनकी आवाजें, उन मुर्दों की आवाज, जैसे आप आराम बाग में एंटर हुए, आपको पता नहीं, अंदाजा नहीं है कि अंदर से कितनी आवाजें आ रही होंगी, कितनी चीख की आवाज है, कितनी फरियाद की आवाज है। मौला अली कहते हैं कि अगर तुमको कब्रिस्तान में जब तुम दाखिल हो और जब तुम्हारी आवाजें अगर तुम सुन लो खाली, तो तुम उसी वक्त हलाक हो जाओगे या क्रेजी दीवाने हो जाओगे, जंगलों में निकल जाओगे। उनकी आवाज सुनोगे, जिस अंदाज से वो चीखते हैं अंदर, जिस अंदाज से वो फरियाद करते हैं अंदर, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनकी हालत क्या होती है। तुम सोच नहीं सकते उनकी चीख पुकार क्या होती है। जब इतने लोग एक साथ एंटर होते हैं और उनके ऊपर अजाब हो रहा, तो वो लोग दूर से देख कर कहते हैं कि कुछ मोमिनीन आए हैं, तो वहां से चीख के पुकार के कहते हैं, अगर कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, तो वो चीखता है, वहां से देखता है कि ये मोमिन एंटर हुआ, तो वो कहता है मेरे भाई तू आया है ना, प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज गिव मी समथिंग। मौला अली का जुमला कि मुर्दे भीख मांगते हैं, भीख मांगते हैं। लेकिन दुनिया में तो बड़े पैसा था, दुनिया में तो बड़े रईस थे, दुनिया में तो बड़ी ताकत थी, दुनिया में तो बड़ा इख्तिदार था, लेकिन कब्रिस्तानों में जब तुम जाते हो वो लोग ऐसे भीख मांगते हैं। दुनिया के जो पैसे वाले हैं वहां फकीरों के मानिंद, फकीरों के मानिंद, बेगर्स के मानिंद भीख मांगेंगे, कोई भीख देने वाला नहीं होगा। मौला कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त, तुमको पता नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने पर्दे, तुम्हारी कानों के ऊपर पर्दे, तुम खबर बंद है, तुम समझ रहे हो मेरे दोस्त की खबर, वो बड़े अंदर आराम के साथ एंजॉय कर रहा है, एंजॉय नहीं कर रहा। आपको पता नहीं, यू डोंट नो इवन योर ओन फादर, योर ओन मदर, यू डोंट नो कि किस हालत में अंदर है। ऊपर से तो बड़ा है, ये तो अल्लाह सत्तारो उयूब है कि जिसकी वजह से उसने गुनाहों को ढांप दिया, गुनाहों पे पर्दा डाल दिया, जिसकी वजह से हमको मालूम नहीं हो रहा। तो मौला कहते हैं कि तुम उस लम्हे से डरो, उस वक्त से डरो, उस नियत से डरो कि हालत यह होगी कि जब तुम लेके जाओगे अपने बाप को, दूसरे मुर्दे पुकार के कहते हैं दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, तू आया है ना, कल तक मैं भी ऐसी आता था, कल तक मैं भी इसी तरह जाता था, आज मैं मनो मट्टी के नीचे हूं, मनो खाक के नीचे हूं, तू इतनी मेहरबानी कर कि मुझे कुछ दे के चले जा। इमाम कहते हैं इसीलिए हुक्म है कि प्लीज कब्रिस्तान जो है, ये आराम बाग जो है, कोई ग्रेवयार्ड जो है, ये बातों की जगह नहीं होती, ये गॉसिप की जगह नहीं होती, ये बैक बाइटिंग की जगह नहीं है। अगर गॉसिप करना है तो गेट के बाहर जाके करो, गॉसिप करना है तो अपने ड्राइंग रूम्स में करो। आई एम नॉट गिविंग यू परमिशन, लेकिन मैं बात बोल रहा हूं जो आदत है। इंशाल्लाह आप आएंगी कल से जब बरज़ख में ये गॉसिप करने वाले, ये बेपर्दा फिरने वाले, ये जो जितने हमारे गुनाह, जो आजकल जो गुनाह नहीं है, जो आजकल जो हमारे कल्चर में सिन नहीं है, गुनाह नहीं है, जो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, ऐसी बातें करने वालों को कल के बाद सुनेंगे आप। कल से 3 मजलिस है ना, तो कल बरज़ख से जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा डे ऑफ जजमेंट तक, तो आपको उन लोगों को कैसे लेके जाया जाएगा। हम जो मोमिन होगा, जो नेक होगा, जो इन बीमारियों को नहीं करता होगा, वो कैसा रोल्स में जाएगा। वो रोल्स रॉयस में एग्जाम्पल दे रहा, वो रोल्स रॉयस में जाएगा और ये आग की गाड़ी में जाएंगे, आग की गाड़ी में। छोटे छोटे कार्ड्स होंगे, गोल्फ खेलते हैं ना, कार्ड कैसी होती है, इतनी सी बड़ी, बिल्कुल साउंडलेस एकदम, लेकिन वो साउंडलेस नहीं होगी, वो बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, वो हमारे गुनाहों की ऑपरेटेड है।
ایسی ایسی کارڈز بتائی گئی, چھوٹے چھوٹے کارڈ جس کو آپ کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسمال, ایک آدمی ایک کے اندر وہ آنکھ کے بنے ہوئے جو گناہ جس کو ہم آج گناہ نہیں کہتے. نیو ایئر بہت قریب ہے, دسمبر شروع ہو گیا. اب آپ کہیں گے یار عاشورہ بھی ہو گیا, اربعین بھی ہو گیا, کیا نیو ایئر کو ہم انجوائے نہیں کریں؟ ضرور کریں, وہ انجوائے ضرور کرو. ہر چیز کا پرمیشن ہے اسلام میں, لیکن اسلام کے فریم کے اندر رہ کے کرو, اسلام کے فریم سے باہر مت جاؤ. دوستو میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ اب یہ مجلسوں کے بعد تھوڑا سا ذہن کو کھولو. اب جب جاؤ نا آرام باغ میں تو سوچو کہ کیسے کیسے لوگ اس وقت آرام کر رہے. میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ رات میں 12 یا 1 بجے یا 2 بجے, رات میں مڈ نائٹ 1 بجے آپ اکیلے, میں اگزامپل دے رہا, میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا, مثال دے رہا کہ آرام باغ تو پھر بھی بہت اچھا قبرستان ہے, لائٹس ہے, والے گیونگ گیٹ ہے, اور وہاں پہ کیئر ٹیکر ہے, کوئی نہ کوئی مل جاتا. ایسے کتنے قبرستان ہیں. میں موا کے قبرستان میں گیا تھا کہ وہاں پر بالکل ایک جنگل ہے. وہاں پہ کچھ یہاں کے بامبے کے لوگ ہمارے ساتھ تھے جب ہم مدرس پڑھنے گئے تھے تو موا کے قبرستان میں, تو میں نے دیکھا کہ ایک جنگل ٹائپ ہے, بالکل جھاڑ ہے, ایک درخت ہے, بڑا بیابان ہے, بہت بڑا ہے, اور وہاں پہ ان کی ماں کی یا ان کی بھائی یا ان کی بہن کی, ان کے رشتے داروں کی خبریں ہیں. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں, ماں کی خبر ہے وہاں پہ. آرام باغ ہی کی بات کر رہا. آرام باغ میں رات میں 1 بجے کوئی جا کر اس خبر کے پاس بیٹھ سکتا ہے گھنٹہ 1 گھنٹہ, جہاں بالکل لائٹ نہیں ہے. ہم نہیں جاتے, حرام نہیں ہے جانا. عورتوں کے لیے مکروہ ہے رات میں جانا, مردوں کے لیے نہیں ہے. مرد کبھی بھی جائے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. رات میں کوئی جا سکتا. آپ کہیں گے یو آر کریزی کہ میں جاؤں, کیوں جاؤں, وائی, کس کے پاس؟ اپنی ماں کے پاس, اپنے باپ کے پاس. ڈر کس کا ہے؟ یہ فیئر کیوں ہے؟ جانے کو کون روک رہا ہے؟ جب تک تمہاری ماں زندہ تھی, جب تک تمہارا باپ زندہ تھا, تم اکیلے میں باپ کے پاس یا ماں کے پاس نہیں جاتے, اس کے کمرے میں نہیں جاتے نوک کر کے کہ ماں میں آ سکتا ہوں. ماں بلا لیتی. ماں اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہے, آپ نوک کر کے جا سکتے. آپ جاتے بھی ہوں گے, کوئی پرابلم, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, کوئی دعا, کوئی حاجت, کوئی بات کرنا امپورٹنٹ. میں پوچھتا ہوں دوستوں, سگی ماں کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. یہ خوف ہے نا, یہ ڈر ہے نا. کل تک ماں کے ساتھ رات میں 12-1 بجے بیٹھتے تھے, آج تمہاری ماں 6 فٹ نیچے ہے, اندھیرا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیچے ٹیمپریچر کیا رہتا ہے؟ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں, بہت احتیاط سے. بامبے میں خدا نہ خواستہ ٹیمپریچر 60+ ہو جائے, اے سی نہ ہو, کیا حال ہوگا آپ کا؟ کیا حال ہوگا؟ ایئر کنڈیشن نہ ہو. یہ ایکسپیرینس ہمارا 50+ کا ہو چکا کویت میں, لیکن وہاں ایئر کنڈیشن ہے. وہاں پہ 50+ ہوتے ہی گورنمنٹ کا لا ہے کہ جو اوپن لیبر کام کرتا ہے اس کو چھٹی دے دو. نہیں کر سکتے. ڈیزرٹ میں +55 گیا تھا, لوگ پاگل ہو رہے تھے. اگر خدا نہ خواستہ 60-70 میں آپ کو جانا پڑے, آپ جا سکتے ہیں وداؤٹ اے سی. کوئی رہ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. آج کل اتنی کمفرٹ کی ہم کو عادت ہو گئی کہ یہ بغیر ایئر کنڈیشن کے ہم آج کل 30+ پہ نہیں رہتے. ہیومیڈیٹی ہے, گرمی ہے, تپش ہے, نہیں رہ سکتا. کمفرٹ کی عادت ہو گئی. اسلام منع نہیں کر رہا کمفرٹ کو, آپ بہترین سے بہترین کمفرٹ میں بامبے میں لائف گزارے. اسلام منع نہیں کر رہا. میری ریکویسٹ اتنے بڑے مجمع سے, رضوی کالج کی 6ٹھی مجلس میں, میں صرف ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوچو کہ آپ 60-50+ برداشت نہیں کر سکتے بغیر ایئر کنڈیشن کے. یو نو اسی جو 60+ برداشت نہیں کر رہے تھے, اپنی ماں جو تمہاری اتنے کمفرٹ میں رہتی تھی, تمہارا باپ جو اتنے کمفرٹ میں رہتا تھا, تم نے اس باپ کو 200+ میں لے کے جا کے لٹا دیا. نیچے ٹیمپریچر کیا ہے پتا؟ میں تو کم بتا رہا,
200+। इमेजिन करें यार, इमेजिन करें, एक दाना अगर डाले ना, सीड, वो जल के बिल्कुल खाक हो जाए, जल के खाक हो जाए। वहां पे वो है, एयर टाइट है, एयर टाइट, सबको पता है एयर टाइट रहता है। कहीं से एक सुई की, निडल की भी जगह हम नहीं छोड़ते, सॉलिड पत्थर की ग्रेव बनाते, अंदर कुछ नहीं है ऑक्सीजन को, सिर्फ अंधेरा है या वहशत है या गर्मी है। कभी तो सोचो, कभी तो सोचो यार, कभी तो सोचो, कभी तो रियलाइज करो। मैं गलत कह रहा, सबके साथ एक्सपीरियंस है, ये सबको होना है। उन चीजों को छोड़ दो जो बरज़ख में काम नहीं आएंगी तुम्हारे। सबसे पहले इन चीजों को छोड़ो कि जो वहां पे प्रॉब्लम कर सकती है ना, हसद, जेलसी। जेलसी के बारे में यह है कि जो हसद करता है उसको उस गर्मी में, उस आग में डाला जाता है जहां 300+ टेम्परेचर हो जाए। हसद, जेलसी करने वाला। ये आज सिर्फ मैं बता रहा, कल बरज़ख में ये क्या होगा वो बताऊंगा। तो आपने आराम बाग में लिटा दिया, लिटा के आप कितने आराम के साथ लिटाते हैं। आप जस्ट आंखों को बंद करके सोचे कि मैंने अपनी बाप को कैसे लिटाया बड़े आराम के साथ। लिटाते वक्त मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी मैंने आज तक किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा कि लिटाते वक्त बेटा वहां पहुंचा, बाप को लेके, डेड बॉडी को लेके पहुंचा और पहुंच के कहा कि नहीं, मैं बाप को यहां दफन होने नहीं देता, मेरे बाप को आदत ही नहीं है। कभी बोला कोई बेटा? यार अब तो सोचो ये बात। कभी किसी का आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि किसी बेटे ने, जिसको मालूम नहीं था क्या है अंदर, बाप को, मां को इतना चाहता था, लेके गया डेड बॉडी, उस वहां की वहशत को देखा, वो मिट्टी को देखा, वो नैरोनेस को देखा, इतनी सी 6 फीट को देखा, ना बिस्तर है, ना तकिया है, ना कुछ है। आपने किसी बेटे को देखा कि उसने कहा नहीं बाबा नहीं, मैं अपने बाप को नहीं लिटाता, या किसी बाप को देखा कि उसने अपने बेटे के लिए कहा कि नहीं, मेरा बेटा है, मेरा दिल है, मैं इसको यहां नहीं लिटाता। यही मौला कह रहे हैं कि कहां हो तुम, किस गफलत में हो, किस इग्नोरेंस में हो। अब भी आंखें खोलो। अली कह रहे हैं कि सुनो, तुम्हारा बेबसी, तुम इतने हेल्पलेस हो जाओगे, तुम नीचे से चीखोगे कि मेरे लाल मुझे यहां मत लिटा, लेकिन तुम्हारा बेटा परवाह नहीं करेगा, तुमको लिटाकर अपनी पीठ, अपने बैक को बताकर वापस हो जाएगा और तुमको अकेला छोड़ देगा। ये रियलिटी है, इससे इनकार कर सकता कोई? मौला कहते हैं अपना बैक बताएगा, अपना पुष्ट बताएगा, अपना पीठ बताएगा। तुम पुकारो के कहोगे मेरे बेटे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। आपको दूसरी चीज क्या है पता? हमारा बेड का जो स्टाइल होता है वो यूं ऊपर होता है। इंसान को बेड पे नींद आती, अपना बेड होना, अपना पिलो होना। मैंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की आपके बॉम्बे में, मुझसे कहने लगे मौलाना मैं ट्रैवल इसलिए नहीं करता कि मेरा पिलो को मैं हर वक्त कैरी नहीं कर सकता, मेरा बेड नहीं होगा मुझे नींद नहीं आएगी, मेरा पिलो होगा मुझे नींद आएगी, मैं बगैर अपने पिलो के, अपने बेडिंग्स के मुझे नींद नहीं आती। मजबूरी के तौर पर, बहुत मजबूरी के तौर पर जाता हूं, लेट जाता हूं, नींद भी नहीं आती, इसलिए घर आके मैं अपने घर में, अपने बेडरूम में आराम से सोता हूं। इस्लाम मना नहीं करता, आप जरूर करें, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि आपको आदत ऊपर सोने की है। आपको अगर नीचे मैट्रेस डाल के सुलाए तो आप सोएंगे? मैट्रेस की बात कर रहा, सोएंगे? कभी इंसान ने मैट्रेस पे नहीं सो सकता, इसलिए कि ऊपर बेड की आदत है। नीचे कौन सोए? कारपेट पे नींद आती है, सख्त है, हर चीज है, लेकिन वहां कारपेट नहीं है, छोटे छोटे कंकर हैं, कंकर, रेजे। जिस्म पे कोई जैकेट पहन के तुम लेटे हुए नहीं हो कि कंकर तुम्हें चुभ नहीं रहा है, कोई जैकेट नहीं है, तुमको एक मामूली कॉटन का कपड़ा है, मामूली कॉटन का कपड़ा है, और छोटे छोटे जो नोकीले, मौला वही तो कह रहे हैं, वो नोकीले पत्थर जब तुम्हें चुभेंगे ना,
تم اس وقت ریئلائز کرو گے کاش میں کچھ نیکی کر لیتا تو اللہ رحمت کے بستر کو بٹھا دیتا، اللہ میرے لیے رحمت کا بستر کر دیتا. میں کل سے بتاؤں گا رحمت کے بستر کیا ہوتے ہیں. کاش، مولا کہتے ہیں کہ کاش کاش بندہ کہتا ہے. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ ہاربل اور خوفناک اور دردناک اور ڈرنے والی چیز ہے نا، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ جب نیچے لٹاتے ہیں تو جو دیواریں ہیں نا، والز ہیں نا، وہ اتنے قریب ہیں اور بندہ نیچے ہے اور اوپر سارے لوگ ہیں، وہاں پہ رشتہ دار اوپر ہے، یوں دیکھتا ہے، سائڈ سے دیکھتا ہے، لڑکی بھی دیکھتی ہے، عورت بھی دیکھتا ہے، مرد بھی دیکھتا ہے، جوان بچہ بھی دیکھتا ہے. وہ نیچے زندگی میں مجھے ایک آدمی اپنی پوری لائف میں ایک آدمی نہیں ملا کہ اس نے کہا کہ میں 10 دن 5 دن پریکٹس کے لیے میں نیچے جا کے خبر میں لیٹا. میں نیچے انڈر گراؤنڈ، خبر چھوڑو، میں نے انڈر گراؤنڈ کبھی میں نے ایک رات گزاری. مجھے آج تک اپنی لائف میں ایک آدمی بھی نہیں ملا. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے انڈر گراؤنڈ میں اکیلے میں زمین کے نیچے صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے، خوف کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے میں نیچے لیٹا. کوئی نہیں ملا مجھے آج تک. اس لیے کہ ہماری عادت، ہمارا نیچر، ہمارا کیئرلیسنس، ہمارا اگنورنس. کسی کو پوچھو سب کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پائس ہوں، سب سے زیادہ نیک ہوں، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، 2 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. سو واٹ ایک سجدہ بھی ہو سکتا تمہارا قبول نہ ہو. تو آپ سوچو، لٹانے کے بعد اس طرح نیرو دیواریں، اور تمہارا بیٹا جب پلٹ کے جاتا رہے گا خاک ڈال کے، تو اس وقت تم پکار کے کہو گے. ہر باپ پکارتا ہے، ہر ماں پکارتی ہے. یہ روایت کا جملہ ہے. ہر ماں، ہر باپ پکار کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے چھوڑ کے مت جا، اکیلا چھوڑ کے مت جا. لیکن معصوم کہتے ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ دی، کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا. آج میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہو جائے اور آپ قبرستان میں جائیں، میں اس فیملی کے، جس فیملی میں ہو، ان سے ریکویسٹ ہے، سب کے لیے ریکویسٹ ہے. کیا ہے کہ جب اندر لٹاؤ نا، لٹا کے جب آپ خاک ڈالتے ہیں نا، اس کے بعد ایٹ لیسٹ فیملی ممبرس، اگر اولاد ہے، اس کے بھائی ہے مرحوم کے، اس کی کوئی بہنیں ہیں، اس کی بیوی ہے، جا کر جب لیٹاؤ نا 1 گھنٹے تک خبر کو مت چھوڑو. آپ کہیں گے کیسے مت چھوڑو؟ اوپر سے تو بند ہو گئی. نہیں، ایٹ لیسٹ 1 آور، ایٹ لیسٹ 1 آور. اگر مرنے والے کی خبر پہ بیٹھ کر لٹانے کے بعد سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ ہارڈ، سب سے زیادہ فیئر، سب سے زیادہ گھبراہٹ، سب سے زیادہ پریشانی وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کو لٹاتے ہیں. اسی لیے آپ کے پاس سب سے زیادہ اعمال اس دن کے لیے ہیں، پہلے دن کے لیے، سب کے لیے. تو آپ اپنے اولاد سے وصیت کریں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو مجھے اکیلے چھوڑنا نہیں. اچھا، وہاں خبر کے بعد بیٹھ کے گوسپ کرنے نہیں بیٹھنا ہے، بیٹھ کے وہاں یہ برائی نہیں کرنا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. نو، بات نہیں کرنا ہے. اپنے لیے 1 گھنٹہ بیٹھو، بیٹھ کے یاسین، سورہ ملک، سورہ صفات اور صدقہ وہاں بیٹھ کر دو، اور آیت الکرسی کھیل. یہ عرب کا دستور ہے، واجب نہیں ہے، مسٹ نہیں ہے. نہیں بیٹھو گے تو تمہارا گناہ ہوگا، نو. لیکن یہ سوچو تم اپنی ماں کو کیسے چھوڑ کے آ رہے ہو. 1 گھنٹہ تو مرنے کے بعد ساتھ دو یار. جب تک تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو اس کو پتا ہے وہ تمہاری آواز سن رہی ہے، وہ تمہاری آوازیں اوپر کی سن رہی ہیں. اور اگر آپ بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھ رہے، اگر آپ بیٹھ کر سورہ ملک پڑھ رہے، اور اگر بیٹھ کر یاسین اور صفات یہ سب پڑھ رہے، تو آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، وہ تلاوت جو آپ کریں گے نا، جو آپ اچھا، اس کے بعد صلوات کی تسبیح ضرور پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، زور سے پڑھنا. تو جب یہ صلوات ہوتی ہے تو جب منکر و نکیر آتے ہیں، اوپر سے صلوات کے تحفے
دفعے نیچے جاتے ہیں تو بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے، یہ رحمت خدا ہے، یہ بلیسنگ ہے اللہ کی، کہ جب اوپر سے صلوات آتی ہے تو ملک الموت کہتے ہیں ایک دوسرے سے ارے یہ تو علی والا ہے، یہ تو امام کا چاہنے والا ہے، یہ آل محمد کا ماننے والا ہے، تو اس سے سختی سے نہیں نرمی سے بات کرتے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کرا اور معاف کر کے واپس چلے گئے کہ یہ تو علی والا ہے، یہ تو امام کا چاہنے والا ہے، اس لیے چھوڑ دیتے. تو اسی لیے ہمارے عرب میں یہ تاکید کی گئی، اور وہاں کے علماء بھی بیٹھتے ہیں، عرب جو رشتہ دار ہے وہ بھی بیٹھتے ہیں، وہ کبھی میت کو نہیں چھوڑتے. یہ نہیں کہ باپ 80 سال کا ہے، ماں 90 سال کی ہے، اب کیا یار چھوڑ دو ختم کرو، نہیں، جاؤ بیٹھو خبر کے اطراف بیٹھو. اور ان کا اسٹائل ہے عرب والوں کا، خبر پہ ایسا مارتے ہیں کہ یہ ہم آ گئے تمہارے پاس، کوئی واجب نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یوں کرتے ہیں. اگر ایسا اس طرح سے بنا ہوا ہے تو یوں کریں گے، یوں کر کے پڑھتے رہیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو میں آ گیا تمہارے پاس، یا یوں ماریں گے، یوں مار کے کہیں گے دیکھو میں تمہاری خبر پہ آ گیا، بیٹا آگے یوں کر رہا، ماں میں تیرے پاس آ گیا، باپ میں تیرے پاس آ گیا. اور اس کے بعد اس کے وقت اس خبر کو گھیر کے بیٹھ کے یاسین سورہ ملک. دوستو یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں لیکن یو ڈونٹ نو یہ سوروں کا جو فائدہ ہے آج ہم کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا. یاسین روز پڑھتے، کیا چیز ہے یاسین، 5-6 منٹ میں ہو جائے گی، ملک کیا ہے 5-6 منٹ میں ہو جائے گا، بٹ یو ڈونٹ نو جب ہم بیٹھ کے پڑھیں گے اس وقت خالی اگر کوئی بندہ یاسین والقرآن الحکیم بولے تو جو رحمت ہے جو اس کے پاس پہنچتی اس یاسین والقرآن الحکیم کے کہنے سے، جو اندھیرا دور ہو کے نور آ رہا. جو سورہ ملک آپ نے شروع کیا، آیت الکرسی شروع کی، اور سب سے زیادہ اس ان سب کے ساتھ جو ثواب ہے وہ صلوات کا. اگر اولاد چھوٹے چھوٹے گرینڈ سنس تمہارے بیٹھ کے زور سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ صلوات کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ اس میں اجر عظیم رکھتا ہے. اجر اس لیے کہ آپ اس میں محمد اور آل محمد پر رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں. تو جب تم محمد اور آل محمد کے لیے رحمت مانگ رہے ہو اور معصوم بچہ رحمت پڑھ رہا ہے تو آپ رحمت محمد اور آل محمد کے ساتھ اللہ پہ لازم ہے، واجب نہیں ہے، یہ لازم ہے کہ جب آل محمد کو رحمت بھیج رہا ہے تو یہ نہیں کرے گا کہ رحمت آل محمد پہ نازل کر کے آپ کو چھوڑ دے گا، خبر پہ بھی رحمت آئے گی. تو جب رحمت آئے گی تو تمہارا باپ اکیلا پنا محسوس نہیں کرے گا، تمہارے ماں تمہاری باپ کو چند لمحوں کا اندھیرا ہوگا، 5-10 منٹ کا اندھیرا ہوگا. نور کو آپ نے بھیج دیا تو بیٹا کو جب نور بھیجتا ہے، جب یہ عمل کرتا ہے، ماں نیچے سے دیکھ رہی ہے، باپ نیچے سے دیکھ رہا ہے، اوپر کو دیکھ کے کہتا ہے میرے بیٹے تو نے اپنے اولاد کا حق ادا کر دیا، تو نے میرے اوپر رحمت بھیج دی، تو نے میرے اندھیرے کو ختم کر دیا. اب میں دعا کرتی ہوں کہ مالک میری بیٹے کی زندگی میں نور عطا کر دے. آپ نے ایک بات غور کی کہ اتنا خوف آ گیا کہ اتنی آہستہ نعرے حیدری کا ڈر اتنا ہے بابا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا خوش رکھے. 50 منٹ کے اوپر ہو گیا آج کی یہ مخصوص مجلس. کل سے صرف 3 دن رہ گئے رولز رائس میں بیٹھنے کے لیے. میں ضرور ڈرائیو کروائی دوں گا انشاءاللہ. پلیز کل بھی 9 بجے انشاءاللہ ٹھیک آ جاؤں گا ممبر پہ. آج 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے. بڑی راتیں شروع ہو گئی. ان راتوں میں اب کاروبار، بزنس، جاب تھوڑا کم کریں. کل سے ایٹ لیسٹ ڈیلز کچھ مت کریں. میں یہ نہیں کہتا جاب آفس بند کر دو، کوئی لازم نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے اب ڈیلز ختم کر دیں. کل سے قیامت کے دن ہے، مصیبت کے دن کل سے شروع ہو رہے. آج کی رات سے دنیاوی کاروبار، دنیاوی چیزیں اب بند کر دیں. اب صرف ڈیڈیکیشن ٹوٹل کربلا کے لیے رکھ دو. اس لیے کہ کربلا آج کی رات 7 محرم کی رات ہے، شب 7 ہے آج. کل کی صبح جب پہلی مرتبہ پانی دیکھنا تو حسین کے بچوں کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. یہ ضرور کہنا کہ ہائے یہ صبح جب کربلا میں آئی تھی تو امام حسین چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے.
یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تش ہائے ہم پیاسے. دوستو، حسین کی پیاس روز عاشور ایک دھواں کی شکل میں تھی، بالکل ایک دھواں تھی. اتنی پیاس تھی کہ امام کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اس کے ساتھ ان معصوم بچوں کی پیاس. کل کی صبح وہ مصیبت کی صبح ہے کہ ایک ڈراپ پانی کا کربلا میں نہیں تھا. پتہ نہیں امام حسین، بی بی زینب، مولا عباس اور دوسرے بڑے جتنے تھے کتنے دن سے پیاسے تھے. کل کے بارے میں تو یہ ہے کل سے بچے پیاسے ہو گئے تھے، کل سے پانی ٹوٹل ختم ہو گیا تھا. 7 محرم دنیا بھر میں ایک شہید کا ذکر ہوتا ہے، مہندی ضرور اڑتی ہے. 4 آدمی رہنے دو، 1,00,000 آدمی ہونے دو، ہر عزا خانے میں مہندی کا جلوس ہے، مہندی کی جاتی ہے. عزیزو، کبھی سوچا کہ کربلا کی کیسی شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا تھا، دلہن بھی پیاسی تھی، سارے باراتی پیاسے تھے. یہ ایسی شادی ہوئی حسین کے گھر کی کہ مہندی تو نہیں اٹھی. ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو قاسم کی مہندی کرتے. اور یہ مہندی کی رسم یہ مت سمجھو کہ صرف انڈیا پاکستان میں. میں 25 سال سے گلف میں ہوں، عزا خانے ہیں وہاں پہ. عزا خانوں میں باقاعدہ مہندی ہوتی ہے عرب میں، ان کے امام بارگاہ میں. اور اگر آپ کربلا کی زیارت ہم کو نصیب کرے، پھر آپ جب خیامگاہ جائیں گے، خیمے جائیں گے، آج بھی شہزادے قاسم کے خیمے میں سیرے لٹکے ہوئے ہیں. جب کوئی زائر اندر جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی دولہا کا خیمہ ہے، یہ کسی دولہا کا خیمہ ہے. مہندی ایک عجیب یہ رسم ہے ہمارے پاس کی کہ اور شہزادہ قاسم امام حسن کا وہ لال ہے کہ جو 13 برس کا سن ہے، لیکن اتنی خواہش تھی شہزادے کو جنگ کرنے کی، اسی لیے شہزادے کو سب سے زیادہ جنگ کی تکلیفیں محسوس کرنا پڑا. یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا، زندگی میں پامال ہو گیا. دوسرے شہداء امام حسین اور دوسرے شہادت کے بعد پامال ہوئی لاشیں، لیکن قاسم الشہید کا نام ہے کہ جو زندگی میں پامال کر دیا گیا. عزیزو، شہزادہ قاسم کے مصائب اتنے ہیں کہ 13 برس کے سن میں قاسم پر وہ ظلم ہو گیا. وہ پریشانی اب بس یہی ہے کہ 3 دن 7 محرم ہر جگہ قاسم کا ذکر ہوتا ہے. لیکن یہ سوچو کہ پہلی محرم سے بڑا انتظار تھا، اب 3 دن اور باقی رہ گئے. بس اب یہ 3 دنوں کے بعد فاطمہ کا گھر ایسا اجڑ جائے گا کہ پھر اس کے بعد شہزادی کا گھر آباد نہیں ہوا. یہاں پہ کتنی رونق تھی، کتنی تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور محرم کی آج کی یہ 7ویں تاریخ جب کربلا میں آئی تو امام کا یہ عالم کہ کبھی اس خیمے میں جا کے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی اس بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. جب بچے آ کے گھیر لیتے حسین کو اور کہتے مولا لتش مولا، مولا پیاس مارے ڈالتی ہے، ساقی کوثر کا لال کیا کرے. ہائے بچے معصوم ہیں، ان کو کیا پتا ہے، اصحاب کے بچے بھی ہے، سکینہ بھی ساتھ ہے. یہی کہتی ہے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. عزیزو، پیاس اتنی تھی بچوں کی. بی بی سکینہ کے بارے میں یہ ہے کہ عاشورے تک اتنی پیاس بڑھ گئی تھی بی بی کی کہ جو روایت ہے کہ عاشورے کے دن امام حسین جب رخصت ہو کے گھوڑے پہ جا رہے تھے تو جب بی بی زینب نے حسین کو سوار کیا اور زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس وقت امام نے زلجنا سے کہا تھا کہ زلجنا میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو بھی بہت تھکا ہوا ہے، آگے بڑھ جا. تو روایت کا جملہ ہے کہ زلجنا کی آنکھوں میں پانی آ گیا، رونے لگا، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. تو اب جو حسین نے دیکھا کہ سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، زلجنا کے پیر ہیں، لپٹ کے کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا. عزیزو، سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ وہ بول نہیں سک رہی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی، تو زلجنا کے پیروں سے لپٹ گئی، آواز نہیں نکل سک رہی تھی. پیاس کا یہ عالم تھا. 7ویں محرم سے حسین کی بچی پیاسی تھی.
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. آہستہ مت رو, آہستہ مت رو, تکلف سے مت رو. کربلا کے دولہے کا ماتم ہے, دولہے کا ماتم ہے. حسن کو فرصہ دینا ہے. مہندی جب اٹھے نا, جب مہندی آئے باہر تو سوچو شاید اس مہندی کے پیچھے ام فروا ہو کہ میرے بچے کی مہندی آ رہی ہے. ہو سکتا ماں کھڑے رہ کر تم کو دعا دے کہ میرے قاسم دیکھ چاہنے والے تیری مہندی کیسے اٹھا رہے. شب عاشور جب آئی, حسین فہرست سنا رہے تھے, ایک ایک شہید کا نام لے رہے تھے. لیتے لیتے اونو محمد کا نام لیا, عباس و علی اکبر کا نام لیا. رک گئے حسین. 13 برس کا بچہ حسین و خوبصورت اٹھا, یتیم ہے قاسم, یتیم ہے قاسم. اٹھ کے کہنے لگا چچا کیا میرا نام نہیں ہے شہداء میں؟ تو حسین نے کہا بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ تو کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو حسین نے کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے. بس علی اصغر کا نام سنا, حسن کا لال ہے, رگوں میں حسن کا خون دوڑنے لگا. پلٹ کے کہا چچا کیا یہ دشمن خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں بیٹا آہستہ کہو کہیں زینب نہ سن لے. شام غریبہ خیمے چلیں گے, زینب پکارے گی کہ قاسم تم کو گوارا نہیں تھا, آ کے دیکھو خیمے جل گئے. آوازیں بلند ہو گئی. کوئی غم مت, آپ کو کوئی غم مت ہے سوائے غم حسین کے. صبح ہوئی, عاشورے کا دن آیا, ایک ایک شہید میدان میں گیا. جب اون و محمد کی میتیں آ گئیں تو ام فروا نے کہا میرے لال ابھی تک میدان میں گئے نہیں؟ تو کہا کہ باما جب میں جا کے چچا سے کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو, میں کیسے اجازت دے دوں؟ تو بی بی نے کہا بیٹا تمہارے بابا کی اس وصیت کو یاد کرو. بابا نے کہا تھا جب کوئی مصیبت آئے تو میں بازو ایک تعویذ باندھ رہا ہوں, اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. عزیزو ماں نے کہا بیٹا اس سے زیادہ مصیبت کیا ہوگی کہ تمہیں اجازت نہیں مل رہی. بازو کی تعویذ کھولی گئی. جیسے ہی تعویذ کھولی, یہ کوئی تعویذ نہیں تھی, یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا. حسن کا خط حسین کے نام پہ تھا. اس خط کو لے کر قاسم جب حسین کے پاس آئے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی کا زمانہ یاد آیا, بھائی کی محبتیں یاد آئیں. حسن نے لکھا تھا بھیا حسین روزے عاشور میں نہیں رہوں گا, میری طرف سے میرے قاسم کو اجازت دے دینا. قاسم کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لائے. زینب سے کہا کبرا کو لے کر آؤ. یہ حسین کے گھر کی عجیب شادی کہ دولہا بھی پیاسا دلہن بھی پیاسی تھی. اسی طرح پرسا دے, اسی طرح دے. شہزادہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا, دشمنوں کی آوازیں آنے لگیں تو حسن کا یتیم تلوار ٹیک کر اٹھا. امام نے امام حسن کا امامہ پہنایا, رونے لگے میرے بھائی کی شبیہ ہے. حسن قاسم بڑے حسین تھے امام حسن کی طرح, رونے لگے حسین ہائے میرا بھائی کا بچہ. دوش پہ ردا ڈالی, تلوار دی. قاسم اتنے کم سن تھے کہ عباس نے قاسم کو سوار کیا. جب شہزادہ چل رہا تھا تو ماں نے دروازے پہ روکا خیمے کے, روک کے کہا میرے لال سنو, میرے لال سنو کہ مجھے روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے, میدان میں جانا تو خالی ہاتھ نہیں آنا. یہ ماں کی وصیت تھی. حسین آگے بڑھنا قاسم کو لے کے بڑھنا چاہتے تھے. قاسم نے قریب جا کر بی بی زینب سے کہا آہستہ سے کچھ. شہزادی زینب رونے لگی. جب قاسم آگے بڑھے تو امام حسین نے پوچھا بہن قاسم نے کیا کہا؟ تو حسین نے بی بی نے کہا کہ بھیا
بچے وصیت کر رہے ہیں, ہم کو وصیت کرنا تھا, اب قاسم جیسا بچہ وصیت کر رہا ہے. جاتے جاتے کہا کہ پھوپھی اماں اگر چادریں جھنے تو کبرا کا خیال رکھنا, کبرا کا خیال رکھنا. زینب رونے لگی, ہائے کیا وقت آ گیا کہ سامنے کے بچے وصیت کر رہے تھے. شہزادہ میدان میں آیا, جب میدان میں آیا تو عمر سعد نے کہا کہ ارزق جا اور قاسم کو ختم کر. ارزق اس وقت کی سب سے بڑی ایک طاقت کا نام تھا, بڑی طاقت تھی. اس نے کہا کہ میں اس بچے کے سامنے کیسے جاؤں گا, میرے 7 بیٹے ہیں, میں کسی ایک کو بھیجوں گا, وہ ختم کر کے آئے گا. قاسم وہ جنگ کرنے والا, وہ مولا کا علی کا پوتا, اس نے جب ارزق کا ایک بیٹا آیا قاسم نے اسے واصل جہنم کیا, دوسرا آیا اسی طرح 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا. جب 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے تو ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اب بیٹوں کے انتخاب کے لیے ارزق میدان میں آیا, جو اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی. قاسم 13 برس کے تھے جب وہ مقابلے کے لیے آیا تو عباس خیمے سے باہر آ گئے, اس لیے کہ قاسم شاگرد ہیں عباس کے. عباس نے دور سے کہا کہ بیٹا قاسم خوب لڑو, بابا کی جنگ یاد دلاؤ. روایت کا جملہ ہے کہ چند لمحوں میں قاسم نے ایسا وار کیا کہ ارزق کا سر قاسم کے ہاتھ میں آیا تو عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے, قاسم کو سینے سے لگایا, کہا بیٹا خوب جنگ کی. عزیزوں اس کے بعد جو دھولا گیا تو حسین نے چہرے پہ ایک نقاب ڈال دی تھی کہ میرے بچے کو نظر نہ لگے, بڑا حسین تھا. جب قاسم لڑتے تھے تو ایسا جب نقاب ہٹتی تھی تو دشمن پکارنے لگا کہ کتنا حسین ہے, کتنا جمیل ہے. ذرا یہ سوچو, جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا, وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. عزیزوں لڑتے لڑتے کربلا کا دولہا گھوڑے سے زمین پر آیا, کہا چچا میرا سلام قبول کرو. حسین تلوار لے کر چلے, کربلا کا دولہا ہاتھوں کو ٹیک کر زمین پہ چچا کا انتظار کر رہا تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے, حسین پہنچے تو قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے. ابا کو بچھایا, کہا قاسم میں شرمندہ ہوں, تم نے مدد مانگی اور میں مدد کو نہیں آ سکا.